الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم फरमा दीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद और तुम्हारे बेटे व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां व अशीरतुकुम और तुम्हारे रिश्तेदार व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जिसे तुमने कमाया व तिजारतुन तख़शौन कसादहा और वो तिजारतें जिनमें तुम्हें नुकसान का डर लगा हुआ है वमसाकिन तरज़ौनहा और वो कोठियाँ वो महल्लात
جو تمہارے پسندیدہ ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے. فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر 10ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے. خوشی کے لمحات ہیں، مسرت کے لمحات ہیں کہ اللہ تعالی نے توفیق بخشی ہے اور اس کی رحمت کا ہی سہارا ہے کہ آج ہم اس مقام اور اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ قرآن مجید سنانے والوں نے سنایا، سننے والوں نے قرآن مجید سنا، اور الحمدللہ یہ مسجد
ان خاص مساجد میں سے ہے جہاں اللہ کا قرآن بھی خوب سنایا جاتا ہے اور جہاں قرآن خوب سنا بھی جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ وگرنہ مساجد آج صرف سیر و تفریح کی جگہ بن چکی ہیں۔ ایک گروپ آتا ہے، وہ گروپ آ کے دیکھتا ہے مسجد کیسی ہے، سنانے والے کیسے ہیں، ان کی گراریاں شراریاں کیسی ہیں اور سننے والے کتنے ہیں۔ کبھی وہ پانی پیتے ہیں، کبھی وہ کھانے کھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ مساجد کا حال تو یہی بنا ہوا ہے۔ اور میں یہ جملہ بارہا بول رہا ہوں اور بڑے وثوق سے بول رہا ہوں کہ جتنا ظلم اور جتنی زیادتی قرآن کے ساتھ رمضان میں ہوتی ہے باقی مہینوں میں نہیں ہوتی۔ ایک ہے نا پڑھا ہی کوئی نہیں، چلو ٹھیک ہے وہ جواب دے گا کیوں نہیں پڑھا اس نے۔ ایک ہے کہ قرآن مجید پڑھا ہے، پڑھنے والے نے بھی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے، قرآن کا کترا کیا ہے۔ جیسے چارہ مشین میں ڈالا جاتا ہے تو مشین اس کو کترا کر دیتی ہے، اس طرح قرآن ہتھے چڑھا حافظوں قاریوں مولویوں کے، اور پھر جو ظلم اور جو زیادتی قرآن سے ہو سکی اور کی، اور اس میں عوام بھی شامل ہے۔ دو طرح پہ، ایک تو وہ جو پیچھے کھڑے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں شاباش ذرا سپیڈ بڑھا، آج تیرے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ ساری شہر کی مساجد سارے حافظ پیچھے اور تیرا اول نمبر ہے، بس ذرا سپیڈ ذرا اور بڑھا دے۔ وہ اسے شاباش دیتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے بے فکر رہو، بس تواڈے اقرار دی لوڑ سی، ہون میں تانوں پھڑائی نہ دیتے۔ اس لیے میں سناتا ہوں، کسی جگہ ایک مولوی صاحب گئے، انہوں نے تراویح پڑھی، تکمیل کا موقع تھا، تو وہاں پہ پتہ اتنا ہی لگا اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر، بس یہی اونچ نیچ چلتی رہی۔ وہ حیران و پریشان، اور جب فارغ ہو گئے تو وہ اندر امام صاحب کے پاس جب گئے تو انہیں کہا اللہ خیر کرے، انی سپیڈ 19 منٹ تراوی شاوی وطر شتر چٹ پٹ کر کے ادھر سٹتے رہے، انی سپیڈ؟ وہ آندا جی نہیں میں تے تواڈا کیتا لحاظ، میں تے 10 منٹ چ کام لانا ہونا ساڈے، یہ تواڈا احترام ہے کہ میں 19 منٹ لا لے نے۔ حال یہ بنا ہوا ہے یک منٹ اور یک رکعت، یہی حال بنا ہوا ہے۔ اور پھر کوئی اس جگہ پہ پہنچے 6 دن میں جی آ جاؤ قرآن مکمل، 10 دن میں آ جاؤ، یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے۔ انڈیا میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک چل پڑا ہے، اور ہمارے یہ اوپر والے علاقے وہاں بھی چل پڑا ہے، وہاں
10 دن 12 دن یہ چل پڑا ہے، آگے آنے والے وقت میں یہاں بھی یہ رائج ہو جائے گا اور لوگ اس پہ ہیں قرآن سن لیا تے ہن روزے جانن تے باقی کام تراویح اللہ تعالی جانے، ساڈا کام کوئی نہیں. یعنی اس طرح قرآن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، سنانے والے بھی کر رہے ہیں اور سننے والے بھی کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمتیں ہوں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہماری تربیت اس نہج پہ کی، خود بھی وہ قرآن سننے والے اور خود بھی قرآن بہترین سنانے والے لوگ تھے. آج ہماری گھٹی اور خمیر میں یہ چیز پڑ گئی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا. کوئی آگے سپیڈ پکڑے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کیوں قرآن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ کو قرآن ایک ایک لفظ موتیوں میں پرو کے دیا گیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہ آپ نے قرآن مجید جم کے سنا ہے. یہ اللہ کی عنایت، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہیے. دوسری بات، جب نیک عمل کرو، کرنے کے بعد خوش نہ ہوا کرو میں نے بڑا کچھ کر دیا ہے. روزے بھی رکھ لیے، درس بھی سن لیے، خلاصے بھی سن لیے، تراویح بھی پوری پڑھ لی، بڑا کچھ میں نے کر لیا ہوا ہے، اب رب قبول کرے گا ہی کرے گا. نہیں، یہ بات درست نہیں. اگر قرآن پہ غور کریں نا تو قرآن مجید سبق پڑھاتا ہے ہمیں. سبق کیا پڑھاتا ہے؟ یہ سبق یاد کر لو، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اسی سبق کے مطابق چلو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں باپ بیٹا نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی ہیں، میرے رب کا حکم تھا ان بنیادوں کے اوپر یہ دیواریں کھڑی کرو. اور جب وہ مکمل ہوا نا تو وہ باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. ایک مستریوں کا کام کر رہا ہے اور دوسرا مزدوری کا کام کر رہا ہے. جب بن گیا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب بننے کے بعد فوراً کا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، جو ہم نے محنت کی تیرا گھر بنایا نا میرے مولا، اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، بنایا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. کیا بنایا؟ اللہ کا گھر بیت اللہ. بنانے والے کون؟
رئیس الموحدین ابراہیم خلیل اللہ، اور بیٹا ایسا با کمال بیٹا جس کی اللہ تعالی نے وہ قربانی کا صلہ قبول فرما کر اس کی نسل میں ایک ہی پیغمبر بھیجا جو سارے نبیوں کا امام، جو سارے نبیوں کا سردار اور جو سارے نبیوں کا خاتم، وہ بھیجا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ ہیں پھر بھی ہمیں سبق دے رہے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد اکڑو نہیں، خوشیاں نہیں، کیا اپنے رب سے دعا کرو، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس عمل کو ہم سے کیا کر جی قبول کر لے۔ اب سمجھ آ گئی نا بات؟ نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، زکاتیں دینے کے بعد، قربانیاں کرنے کے بعد، مساجد بنانے کے بعد، مدارس بنانے کے بعد، قرآن کی تلاوتیں کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اللہ جی اسے کیا کر لے؟ قبول فرما دے۔ یہ پہلی بات سمجھ آئی۔ دوسری بات، یہ ساتھ نصیحتیں کر رہا ہوں کہ اب قرآن مجید تو سن لیا ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، طاق راتیں چل رہی ہیں اور آج بھی طاق رات ہے، اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پتہ تو ہونا چاہیے ہم کیا کرنے آئے ہیں اور ہم نے لے کے کیا جانا ہے، یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب پہلی چیز تو سمجھ آ گئی، نیک عمل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اللہ جی اسے کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ یہ پہلی بات پلے باندھ لو۔ دوسری بات، کوئی بھی عمل وہ اپنی مرضی اور منشا سے کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے کہ جی میں 5 نمازیں زیادہ ہیں، سردیوں کا موسم ہے، صرف ظہر عصر دھوپ میں پڑھ لیں، باقیوں کی کیا ہو جائے؟ معافی ہو جائے۔ اب میرا دل چاہتا ہے، آپ کا بھی چاہتا ہے، رات عشاء کے وقت کون آئے سردیوں میں؟ صبح سحری کے وقت فجر کی نماز پڑھنے صبح کون آئے؟ یہ دل کرتا ہے۔ اب میں کہوں چلو ٹھیک ہے کر لو، قبول ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ دین کی حدیں، باؤنڈریاں میرے نبی نے رکھ دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہ آگے کر سکتے ہو اور نہ پیچھے کر سکتے ہو، یہ بات پلے باندھ لو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، کسی کا پلاٹ ہے، اب وہ چاہتا ہے میں ایدیاں جڑیاں بوتیاں لانیاں نے نا، نشان لانے نے، میرا دل کردا ہے میرے 10 مرلے نے تے میں کنات تے لاواں، کوئی لان دیندا ہے؟ اتھے لڑائی شروع ہو جاندی ہے، مرن مران شروع ہو جاندا ہے، آندا نا جتھے ہے ہی اتھے کنال تے دور دی گل ہے۔ وہ آدھے نے جڑا وٹا رکھنا ہی نا وہ بھی اپنے حصے دے اندر رکھ، باہر نہ رکھی۔ جد زمیناں دے معاملات انی انچ دا بھی حساب نہ اگے کر سکدے ہو تے نہ پیچھے، تے دین دا معاملہ ایڈا ہی کھلا ہو گیا ہے،
जिहदा दिल करदा जो मर्जी पिया करदा वो कहंदा मैं इंज करना है ते मैं उंज करना है ते मैं इंज करांगा ते मैं उंज करांगा, मैं जुलूस भी कड्डांगा, मैं फलां भी कड्डांगा। ये नहीं, याद रखियो ओ अमल कबूल होवेगा जिस अमल दा हुक्म अल्लाह ने दिते है ते जिदे उत्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके विखाया है। दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो यूं कह सकता हूं, नमाजा, रोजे, तरावी, हज, ज़काता, सदके, कुर्बानियां, मस्जिदां, हर चीज कबूल होवेगी जे जे पहला निशान ठीक होया। पहला निशान है अल्लाह दा खालिस बंदा बनना। निशान समझ आ गया जी? की बनना है? हाँ, बंदियां दा बंदा नहीं, चौधरियां दा बंदा हाँ नहीं, मियां दे बंदे नहीं, अमेरिका दे बंदे नहीं। किदा बंदा बनना है? अल्लाह दा बंदा बनना है, यानी सच्चा मुवाहिद। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुत्तबे। ना उन्हें सुन्नत तू हटना है ते ना सुन्नत के खिलाफ चल के अपनी मर्जी करनी है। ए चीज़ां दो नाल होइयां, तौहीद ते सुन्नत। टुटा फुटा अमल भी चल जाएगा, कोई नहीं चल जाएगा। ते जे अमल बड़ा ही तगड़ा होया ते तौहीद भी ना होई ते सुन्नत भी ना होई, अमल कबूल नहीं। मिसाल नाल गल समझ लो, मैं उस लैवल ते कि तुहानू गल समझ आ जाए, दिमाग विच उतर जाए। हुकूमत, गवर्नमेंट उन्हें बनाई है एक करंसी जिन्हों कहते हो नोट। पट्ठा उदा बह गया है लेकिन फिर भी चलता तो पे आई है। वो जो नोट है ना, नोट, उस नोट के उत्ते गवर्नमेंट की की लगी हुई है? मोहर लगी हुई है। कागज पुराना हो गया है, सीरियल नंबर ठीक है, मोहर भी ठीक है, ते बाबा जी की फोटो भी ठीक है। ते हुण दुकान ते बंदा गया ते जाके कहंदा है ऐ फड़ नोट। उन्हें भी वेख्या, वेख के उन्हें आख्या ठीक है, लो जी गले च पाया। की चाहिदा जे? ये आखदा ऐ चीज़ां चाहिदियां ने। नाल एक बंदा खलोते उत्थे, उन्हें आख्या भाई मेरी गल सुन, एने तैनू नोट फड़ाया वे पुराना, मैं तैनू कागज देना रंगदार ते फुल्लां वाला ते वधिया ते कड़कड़ा, ओ देना तैनू, फाड़ ते मैनू भी समान दे। उन्हें जेब विच हाथ पाया, पा के एक कागज कढ़िया, जिहड़ा शीटां नहीं लांदे है कापियां किताबां उत्ते, ओ कागज उन्हें कढ़िया। उहदे ते फुल भी बड़े वधिया पे सन ते उहदे ते डिजाइन भी बड़े वधिया सन, है भी बिल्कुल साफ सी ते है भी बिल्कुल नया सी। ते उन्हें आख्या लै बई ऐ फड़, इन्ने तैनू कागज दिता है एडा, मैं कागज तैनू देना पिया एडा कागज लै, ते इहदे नालों चोखा सौदा मनु पा दे, बोरियां पूरियां दे। हुण ओ वेखदा उहदे अल गौर नाल ते आखदा तेरा दिमाग खराब ते नहीं? ओ आखदा दिमाग मेरा नहीं खराब, तेरा खराब है। तू पुराना कागज फड़िया ते राजी हो गया उहदे नाल ते उहनूं समान देण नूं तैयार हो गया। मैं तैनू नवा कागज ते उहदे नालों वड्डा कागज ते इंपोर्टेड कागज पिया देना
تے تو آہنا دماغ خراب ہے، تیری کھوپڑی ٹلی ہے میری ٹلی نہیں۔ رولا تے پنڈی پی گئی چوکھی، اتھوں کوئی آ گیا نیک بخت بندہ، انہیں آخیا کیوں لڑ دے ہو، کیوں پنڈی پائی جی آپس وچ؟ انہیں آخیا جی پاگل بندہ ہے، کان کھاندا ہے، میرے دماغ بھی پیا کھاندا ہے، آدھا لو اس کاغذ دا سودا دے دیو، سامان دے دیو، یہ لبدا ہے سامان؟ وہ آدھا جی میری گل بھی سنو، انہیں اے کاغذ دیتا ہے تے میں اے۔ انہیں آخیا بھئی بحث بوتی نہیں کرنی ہے نال، انہوں موٹی موٹی گل سمجھانی ہے تاکہ انہوں سمجھ آ جائے۔ انہیں آخیا اللہ دے بندیا ذرا ٹھہر، اے کڈو جی ایک کاغذ 100 دا باہر جڑا اندر رکھیا جے، وہ کڈ کے نا انہیں آخیا اے ویکھیا ہی تھلے کی لکھیا ہے، سیریل نمبر، اے ویکھیا اتے تار پئی آندی آ، اے ویکھ اتے بابا ٹر گیا ہے 100 سال تو اتے ہو چلا ہے تے او دی فوٹو قائم ہے تے ویلیو دی چلدی پئی ہے تے ٹھیک ٹھاک چلدی پئی ہے، تے اے ویکھ تھلے لکھیا ہے حکومت پاکستان بینک دولت، اے لکھیا ہے، اے چیزاں لکھیاں نے، تو بھی اپنے کاغذ تے وکھا کتھے لکھیاں نے؟ آندا اے چیزاں تے کوئی نہیں میریاں۔ وہ آندا پھر میری گل سن، اے کاغذ تاں قبول ہوئے ہی اے دے اتے گورنمنٹ دی مہر لگی آ، تے تیرے کاغذ تے گورنمنٹ دی مہر نہیں۔ اے گل مثال دین دا مقصد ایسی جس عمل دے اتے اللہ تے او دے رسول دی مہر لگنی ہے اوہی قابل قبول جے، تے جدے اتے اللہ دے رسول دی مہر نہیں ہے او جڈا بھی بہترین عمل کیوں نہ ہویا او قبول نہیں ہے۔ یہ دی کہ مثال تانوں عام دے دیاں، سال گرہ تے اسی نہیں نہ کر دے، کیوں جی؟ ہاں تھوڑیاں آوازاں آندیاں نے جی، برتھ ڈے منانی ہے۔ اگر درویش اے نمازی جمعے والے درس والے تراویح والے وہ کہندے نے میں مسئلہ سونا ہاں، اس سال گرہ برتھ ڈے کوئی نہیں جے، تے جا کے او گھر والی بی بی نو سناندے نے یہ کوئی نہیں، او آہدی ہے جے اجا اوترا مولوی تیرا تے جے اجا اوترا تو منو کڈانا ہی کروں، ہن منڈے دی خوشی بھی اساں نہیں کرنی، ہن کڑی دی خوشی بھی اساں نہیں کرنی۔ ایڈیاں بھی اسلام سختیاں ہوندیاں نے، اے جملہ سانو لے گیا کی بولنے ہیں؟ پردہ آکھو نہ پردہ کرو تے کی آخدے نے؟ کی جملہ بول دے نے؟ ایڈی بھی اسلام میں سختی ہوندی ہے، آکھو نماز پڑھو، ایڈی بھی اسلام میں سختی ہوندی ہے، ٹول نہ بجاؤ، ایڈی بھی اسلام میں سختی ہوندی ہے، اے شادی بیاہ دیاں نچ گانیاں دیاں اے موویاں جڑیاں بناندے پھر دے ہو اے کوئی نہیں، ایڈی بھی سختی ہوندی ہے، اے کپڑے بےہودہ پائے نے، ایڈی بھی اسلام میں سختی ہوندی ہے۔ یعنی اسلام نو اسا بنایا وے او حال بنایا اسلام دا کہ جدے ٹائے چڑھدا ہے جو چڑھدا ہے وہ کہندا جیڑی میری تشریح ہے وہی اسلام ہے۔ مولانا روم نے ایک گل سمجھان واسطے آکھیا ہے کہ جس وقت لوگاں قدر و قیمت نہ پتا ہوئے نا کہ اے دین کڈا قیمتی تے اے شریعت کڈی قیمتی تے نبی ساڈے کتنے اچے تے رب نے ساڈے تے کی احسان کیتے دے، جے اے قدر و قیمت نہ پتا ہوئے تے پھر بندہ اپنیاں مرضیاں تے منوانیاں کرتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیتی ہے، مثال سمجھان واسطے آخدے نے ایک مائی نے
बाज आया, बाज वो किधरे बाहरों ना पानी विच डुबिया सी, किधरे अपनी जान बचा बचू के ना पर गिले ते आके ना बह रहा। माई भी बैठी सी ते माई अगे होके हाथ पा के उसनू फड़ लिया। वो ज्यों फड़ लिया ना, आखदे ने बई माई ओनू प्यार करन लग पई है, ओदे पर खोलन लग पई है सुकान ते वेख के आखदी है बाज दी चुंझ सेड़ी सी ना, वो अगों इंज निकली सी ना, ते वेख के आंदी है ओए होए तेरे मां प्यो मर गए ने, तेरा पुछण वाला कोई नहीं, वेख तेरा मुंह नक भी किसे साफ नहीं कीता, किन्ना वध गया अगे। फिर उन्हें वेखे ने पंजे, उन्हें आख्या पंजे, आए हाय 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 मां तेरी होंदी ते तेरे नौ वड्डी, ए नौ किड्डे किड्डे वड्डे हो गए ने। फिर उन्हें वेखे खंभ, उन्हें आख्या वेख किड्डे वड्डे वड्डे, ए वेख साडे वाल किड्डे किड्डे प्यारे प्यारे ते खूबसूरत, तेरे पर एडे एडे वड्डे, ये किसी ने कट्टे ही कोई नहीं, तेरा अगे पिछे तो कोई ना होया, तू हुण घबरा ना, मैं तेरी मां वां। ओ फिर हुण मां बनी है, किंज बनी है जरा सुनियो, वो किंज मां बनी है। ओ मां बनी है, उन्हें लई कैंची, कैंची लैके ना उन्हें आख्या ए पर बड़े वड्डे ने ते किसी ने हजामत नहीं की, उन्हें मुठ रख के पूरे पर ही ला दिते, इधरों ला के इंज आदि ऐ हुण ठीक होया, फिर दूसरे पासों भी ला दिते ने, हुण आखदी है तेरे पंजे भी बड़े बड़े वड्डे ने, नौ वड्डे ने, पंजियां नूं भी वड्ड सड़िया। फिर आख्या ए तेरा जिहड़ा अगे चुंझ है ना, ये भी की होए ये वड्डी है, वो चुंझ भी वड्ड सड़ी है, ना वो खा सकदा है, ना वो पंजियां नाल फड़ सकदा है, ते ना खंभा नाल उड़ सकदा है। ते ओ माई बेबे आखदी है तू मेरा बड़ा प्यारा में, हुण तू अपनी थां ते आया में। ऐही हाल असी इस्लाम नाल पे करदे हां, चुंझां भी वड्डी जाने आ, बाजू भी वड्डी जाने आ, ते ओदे पैर पंजे भी, जेड़ा किसे दा दिल आखदा कहंदा ऐही दीन है ते ऐही दीन बना लो। साल गिरावे है वे दीन दे विच नहीं, कोई नहीं। जे होंदी ना ते सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वध ओ कोई नहीं सी, ते आप दी औलाद तो भी वध कोई नहीं सी। सोने नबी ने एक बारी भी सालगिरह मनाई हो इब्राहीम दी, कासिम दी, है तैयब दी, कोई कीती होए? क्यों जी नहीं। ते असां हुण दीन दी की वड्डी चुंझ, असां आख्या नहीं सालगिरह की करनी है, मनानी है। क्यों मनानी है जी? चंगे भले दीनदार, चंगे भले ओ जुम्मे पढ़न वाले, ओ बीबियां भी ते मर्द भी लगे ने जी सालगिरह मनान, ताकि तोहफे तहाइफ लब जान ते कम बन जाए। ओ भाई दूसरी गल याद रख लो, कदे भी कोई अमल तौहीद ते सुन्नत तो बगैर कबूल नहीं। तीसरी गल, जो कुछ असां कीते नमाज़ां, रोजे, तरावी, कुरान, खुलासा जा, दुरूस, जो कुछ भी अल्लाह दी तौफीक ओ शैजे रियाकारी। केड़ी जी? रियाकारी, दिखावा, कि दिखाना है, लोकां नूं दसना है असां ए अमल कीते है, ताकि लोग आखण वाह जी वाह। अगर ए अमल कीतिया जे, दिखावा कीतिया जे, अल्लाह उस अमल नूं की कर देगा? रद्द कर देगा, जाया कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि रियाकारी शिरके असगर है। ये जी
ہاں کنوں کہندے نے اصغر ہے؟ ہاں شرک اکبر ہے نا، غیر اللہ دا سجدہ، غیر اللہ دے نا دی نظر، تے ریاکاری شرک اصغر چھوٹا شرک کیے بندہ اپنے آپ نو نمایاں کرن لگ پیندا ہے۔ تراوی سنان والے تراوی سنائی، سنن والے سنی، بیان کرنے والے کیتیا، اپنے رب دے سامنے عاجز بن کے رہو۔ اللہ جی جو کچھ کیتا ہے تہاڈی رضا واسطے کیتے ہے، دکھاوے واسطے نہیں کیتیا، تے اللہ اس عمل نو کی کر لین گے؟ قبول کر لین گے۔ اے اج دی نسبت نال تکمیلی گلاں سن جڑیاں میں ضروری سمجھدا سا کہ تانوں دس دیاں تاکہ دل و دماغ وچ اتر جائے۔ نال اج اکٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ اکٹھے ہوندے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ ہی جاندا ہے۔ جس وقت یہ موقع مل جائے تے پھر بندے نا وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے، وعدہ کاٹا ہویا ہوئے تے ایک دوجے کولوں معافی تلافی کر لو۔ کوئی پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اگر کوئی عبادت وچ کمی کیتی ہے، اگر کوئی تراوی وچ کمی کیتی ہے، اگر کوئی سنان وچ کیتی ہے، اگر کوئی سنن وچ کیتی ہے، اگر اونج کسے نال بد اخلاقی کیتی ہے تے اپنے رب دے حضور بھی معافی تے ایک دوجے نال بھی معافی تلافی۔ کوئی پتہ نہیں کیڑے وقت رب دا بلاوا آ جائے تے رب دا بلاوا آ جائے تے اپنے اعمال وچ اے چیز اگر لے کے گئے پھر اتھے نیکیاں دینیاں پینیاں نے تاں جان دی خلاصی ہونی ہے۔ اے میری نصیحتاں نے انہاں نصیحتاں نو پلے بن لینا ہے تے انہاں اتے عمل کرنا ہے۔ آیت جڑی پڑھی ہے او دا آسان جیا مفہوم بالکل مختصر وقت وچ، لمبی تشریح نہیں، مختصر وقت وچ اے تانوں سمجھا دیاں۔ جدوں معاملہ آ جائے دین دا، جدوں معاملہ آ جائے توحید دا، جدوں معاملہ آ جائے نبی دی سنت دا، ہون او دے مقابلے دے اندر آ جان لوگ، رشتہ دار، بہن پھرا، تیاں پتر، چاچے مامے وڈکے، اور جو کچھ بھی او دے مقابلے وچ آ جائے تے دین بھی توحید تے سنت بھی مقابلے چ آ جائے تے قرآن تانوں سبق پیا دیندا ہے، یاد رکھیو رشتہ داریاں نو اتے نہ کریو، اللہ دے دین نو اتے رکھیو۔ اے سبق تانوں اے اس آیت آ رہا ہے۔ یہ اس واسطے میں انتخاب کیتے ہے کہ پورا رمضان رات دے وقت خلاصہ جات چلے نے نا تے توحید دا مضمون بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک دلائل نال بیان ہویا ہے سورتاں دے خلاصے وچ، صبح دے درس وچ، تے نال دوسرا پہلو ہے سنت دا۔ سنت دا پہلو سمجھا دیاں کہ جنوں لوگ معمولی سمجھدے نے، آدھے نے گل کوئی نہیں، خیر ہے خیر ہے، جو آندا کر لو۔ مشرکاں دے جنازیاں وچ بھی، بتاں دے وچ بھی، تیجے ساتے چالیے کل برسیاں انہاں وچ بھی شامل ہو جاندے نے، او پھر جو عمل آندا کردے نے تے آہدے نے رشتہ داری چھڈن نہیں ہوندی، کاروبار چھڈن نہیں ہوندا۔ ہن رب دا حکم سن لو کہ رب کی آہدا کی چھڈنا جے تے کی رکھنا جے، تے جے اگر الٹا فیصلہ کیتیا جے تے پھر رب والو عذاب آوے ہی آوے، پھر بچ سکدا کوئی نہیں۔ اے سن لو ذرا جی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، قل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، فرمان انہیں سنا دیجئے، دین کا معاملہ آ جائے،
توحید کا معاملہ آ جائے، سنت کا معاملہ آ جائے، اور اس معاملے میں تمہارے مد مقابل آ جائیں ان کان آباؤکم، تمہارے والدین ماں ہو یا باپ ہو، وہ پہلا رشتہ سب سے قریبی رشتہ اور سب سے ہمدرد رشتہ، اور جس کے بارے میں رب نے بھی حکم دیا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پروردگار نے حکم دیا، تیرے رب نے فیصلہ یہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اور صرف اسی کی اور کس کی نہیں، پکار غائبانہ اسی کی، نظریں اور نیازیں بھی اسی کی، اور مشکلات اور حاجات میں پکار بھی صرف اللہ کی، جھکنا بھی رب کے سامنے، نفع اور نقصان کا مالک بھی اسے سمجھنا اور اس کے در کو نہ چھوڑنا، یہ تمہیں حکم دیا ہے۔ اور ساتھ ہی میرے رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کا مطلب کیا؟ ذرا احسان کو سمجھ لینا، ہر عمل میں تمہارے ان کے ساتھ حسن ہی حسن ہونا چاہیے۔ تو بولے تب بھی تیرا بولنا بھی حسن، تو بیٹھے ان کے سامنے تیرا بیٹھنا بھی خوبصورت، تو کلام کرے تو تیری کلام بھی خوبصورت، اور تو ان کے ساتھ رویہ رکھے وہ بھی کیا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا احسان اس لیے کہا نا، اگر تو ساری زندگی محنتیں مار تو ماں باپ کا اس رات جو ماں نے تجھے جنا اور جتنی تکلیف اٹھائی، تو ساری زندگی ماں باپ کی محنتیں کر کے خدمتیں کرتا بھی رہے، پھر بھی تو قرض اس رات کا ادار نہیں سکتا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت دی، یہ حکم دیا نا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس کی ماں اس نے بوجھ کے اوپر بوجھ اٹھایا ہے، اپنا بھی بوجھ ہے اور بطن میں وہ بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور 9 ماہ تک وہ بوجھ اٹھاتی ہے، اور کہو نہ کسی کو وہ تیرا تھوڑا سا بوجھ ہاتھ پہ اٹھا لیں، ماں تکلیفیں بھی برداشت کرتی ہے، باپ محنتیں بھی کرتا ہے، مزدوریاں بھی کرتا ہے، دھکے بھی کھاتا ہے، گالیاں بھی سنتا ہے، محنتیں کر کے اپنی اولاد کے لیے روزی کما کے لے آتا ہے۔ اس لیے میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، یعنی عدل ہے،
جیسا انہوں نے کیا ویسا تم نے بھی کرنا ہے. یہ ہے عدل. عدل نہیں کہا، احسان کہا. تم نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے نا. یہ میرے رب نے حکم دیا. پر ایک مقام جب آیا تو میرے رب نے وہاں کہہ دیا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑا کرے نا اس کے اوپر، تو اللہ کا میرے ساتھ یعنی میرے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بنا، فلا تطعہما. ہن کی کرنا ہے جی؟ گل نہیں مننی. اگر وہ کون نا قبر تے چادر چاڑ تے گل نہیں مننی. اگر وہ کون قبر تے نظراں دے تے گل نہیں مننی. فلا تطعہما، ان دونوں کی بات نہیں ماننی. تو کہاں ماننی ہے؟ عام معاملات میں ان کی بات ماننا، ان کا احترام کرنا. پر یاد رکھنا جب میرا معاملہ آ جائے، توحید کا معاملہ آ جائے، سنت کا معاملہ آ جائے، پھر تمہارے ماں باپ آگے ہیں تو پھر تمہارے ماں باپ کا حکم نہیں چلے گا، میں اللہ کا حکم چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، بڑے پریشان ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آج تو حد ہی ہو گئی ہے، میری ماں وہ مشرک عورت ہے اور میں موحدہ بندہ ہوں، اور میری ماں روزانہ مجھ سے لڑتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دینا. پر میں کہتا ہوں نہیں، جو میں نے دین سمجھ لیا ہے اور جو ہستی میں نے دیکھ لی ہے، میں اس کا ساتھ کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا. میری ماں برا بھلا بھی کہتی ہے اور کہتی ہے میں پھر تیرے ساتھ نہیں بولوں گی، میں خاموش ہو جاتا ہوں. پر آج اس نے حد کر دی ہے. وہ کہنے لگی اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا نا تو پھر سن لے، میں دھوپ پہ بیٹھی بیٹھی مر جاؤں گی، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی. اور اللہ کے نبی آج تو اس نے ایسے کلمات زبان سے نکالے ہیں جو مجھے برداشت نہیں ہوئے. میں نے ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کی ہے، میں نے بدتمیزی نہیں کی، پر اس نے آپ کے بارے آج ایسے کلمات کہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے ماں کو بھی برا بھلا کہا اور کہا مرتی ہے تو مر جانا، میں نبی کا ساتھ تو نہیں چھوڑوں گا، میں اسلام تو نہیں چھوڑوں گا، میں توحید تو نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کے میں گھر سے نکل آیا. اللہ کے نبی ہے تو میری ماں نا، میرا دل بڑا دکھیا ہے، ہائے میری ماں کو بھی اسلام کی دولت مل جائے، توحید کی دولت مل جائے. اللہ کے نبی اس لیے میں آیا ہوں آج، دعا کیجیے اللہ تعالی سے اللہ میری ماں کی حالت بدل دے. ادھر الفاظ پورے ہوئے اور ادھر میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، دعا شروع ہو گئی ہے. آپ بھی روتے جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی روتے جا رہے ہیں، اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اسلام کی دولت دے دے، توحید کی نعمت اللہ جی دے دے. اور رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں.
میرا دل کہہ رہا تھا آج جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمے نکل رہے ہیں یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے، آج تو قبولیت ہوگی۔ ادھر دعا مکمل ہوئی اور ادھر میں نے دوڑ لگا دی۔ راستے میں لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کدھر جا رہا ہے، کدھر دوڑ لگی ہے؟ کہا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں میری دوڑ تیز ہے یا میرے محمد کی دعا تیز ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں دوڑے جا رہا ہوں، اور گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں، آگے نہانا کا پانی وہ دروازے سے باہر آ رہا ہے، اور ماں دستک دی ہے۔ ماں نے کہا باہر رک جا، ذرا ٹھہر جا۔ کچھ دیر بعد فارغ ہو کے نہا کے ماں نے دروازہ کھولا، کھولتے ہی کہنے لگی ابو ہریرہ اوے جدا تو غلام بنے منو بھی دے کولوں لے چل۔ جدا کلمہ تو پڑھ لیا نا میں بھی دی غلام بننا چاہنی ہاں۔ کہا اماں دیر نہ کر، آج میرے مرشد نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا میری ماں کے حق میں قبول ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بوڑھی والدہ کو لے آئے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھایا، ماں جی یہ کلمہ پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلے اور ادھر اس ماں کی زبان سے نکلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج میرے لیے اس سے بڑی اور خوشی نہیں، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ میرے اللہ کی عنایت ہے۔ پر کہا دھیان کرنا تمہارے آبا و اجداد آ جائیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور بیٹے آ جائیں، بیٹے وہ جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں، بندہ ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے وہ مشقت بھی کرتا ہے، محنتیں بھی مارتا ہے، اور یہ چاہتا ہے میری اولاد کو کبھی بھی تکلیف نہ آئے۔ پر میرے قرآن میں میرے رب نے فرمایا ذرا دھیان کرنا نا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جب قیامت کا دن آئے گا مال بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون اور بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ تمہیں چاہیے اپنی اولاد کی تربیت وہ کرو جیسے میرے مرشد نے تربیت کی تھی۔ بیٹیوں کی تربیت کرو، بچپن میں ہی انہیں شرم و حیا بتاؤ،
انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی سیرت بتاؤ، انہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کی سیرت بتاؤ، ازواج مطہرات کی سیرت بتاؤ، انہیں دوپٹے کی پردے کی اہمیت بتاؤ، بیٹا ہے اسے حیا اور شرم اور بڑوں کا ادب وہ سکھاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ فرمایا تمہارے بیٹے آ جائیں، اور تیسرا نمبر ہے وَإِخْوَانُكُمْ، کون جی؟ بھائی کی آہدے ہو پھر آپ باواں ہوں دیاں نے ہیں آدھے نے دوست جڑا ہے نا دوست وہ ہیرا ہوندا ہے تے پھرا سونا ہوندا ہے۔ کی مطلب ہے؟ ہیرے دے وچ ایک لائن پے جائے نا لکیر جنہ مرضی پہ رگڑو انہوں وہ نہیں مکدی، دوستی دے وچ لکیر آ جائے شک شبہ آ جائے ختم، ہون بحال نہیں ہوندی۔ تے پھرا سونا ہوندے نے، سونے دے جننے بھی ٹکڑے کر دے جاؤ کی ہوندا ہے؟ پتل بن جاندا ہے، وہ سونا ہی رہندا جی۔ تے جدو تھوڑی جہی اتے میل شہ لگ جائے تے سونے تو لانی ہوندی کہ نہیں؟ میں گیا نا گاؤں تے ابا جی اللہ دیا رحمتہ ہون وہ بھی نال سن، تے ایک بندہ آیا کہندا جی میں جٹ جہا بندہ بکریاں شکریاں چراندا واں، زمیندار جہا بندہ، مینوں نہ ایک مسئلہ دس دیو۔ جدوں نماز پڑھن لگی اسی تے اس وقت جدھر مرضی منہ کر لئیے یا کعبے قبلے آل کریے؟ کھیت بالکل پکی گل ہے، کدھر منہ کرنا ہے؟ قبلے آل کرنا ہے۔ آہدہ جی جس وقت قبلہ ڈنگا ہو جائے، کسی نے نہیں وہ خراب رکھی ہے ڈنگا ہو گیا ہے تے پھر ادھر پھر منہ کر کے پڑھ لئیے؟ آکھیا بھائی نہیں، ڈنگا ہو جائے تو کی کرو؟ سیدھا ہو جائے، سیدھا کرو نا، نماز پڑھنی تو برباد ہو جائے گی۔ آدھا میں سنے ہیں ماں پیو بھی ماں جیڑی یہ بھی کعبہ قبلہ ہوندا ہے تے جے ڈنگے ہو جان ہے وہ چراندا سی نا بکریاں، آدھا سی جیڑی بکری شیطانی کرتی میں ایک سوٹا انہوں مارنا تے ایک سوٹا اینوں مارنا، تے ماں پیو میں جس ہم گھر آنا نا تے ماں پیو بھی لڑدے ہوندے نے تے میں ایک سوٹا پیو نو چھڈنا تے ایک سوٹا بیبے نو چھڈنا، تے منو کسے آکھیا ہے ظالمہ ہے بڑا برا کام نہیں تے یہ غلط کام ہے کچھ مسئلہ، تے میں ہن تواڈے کو مسئلہ تاں پوچھن آیا واں من دسو، تے نال منو وہ کہندا سی کعبہ قبلہ ہے تے کعبہ قبلہ ٹیڑھا ہوے تینوں سیدھا نہیں کریدا؟ اونا کوڑے دیا پترا ماں پیو نو حکم نہیں ہے مارن دا، لیکن یاد رکھیو میرے جملہ غور نہ سنیو، جس وقت تسی انہاں نو رکھے ہے نا انا، اولاد نو رکھے ہے انا، انہاں نو نہیں پتا ماں پیو دا کی مقام ہے، انہاں پھر تانوں ڈانگا مارنیاں نے، انہاں پھر تانوں گالاں کڈنیاں نے، انہاں پھر تانوں تکے مارنے نے، تے جدو تسا انہاں نو لا دتی نا روشنی لائٹ کدی قرآن دی، تے او منہ وچوں لفظ کڈن تو پہلے بھی 100 واری سوچن گے کدھر تباہی و بربادی نہ ہو جائے۔ اس وجہ تے نال قرآن مجید نے جڑا تیسرا آکھے ہے نا او پھرا آکھے نے، تے پھرا انہاں نال لڑائی پنڈی ہے جی مٹھے مٹھے پہ آہ دے ہو، کرنی ہے نا؟ نہیں کرنی۔
آخر تے حضرت یوسف نے کی کیتے ہیں؟ کی کیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اے قرآن دا سبق ہے، اے سبق یاد رکھنے نے قرآن دے، وعدہ گھاٹا ہو جائے درگزر کر دینا ہے۔ اے قرآن نے تیسرے نمبر تے آکھیا ہے، چوتھے نمبر پہ فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، کی معنی ہے جی؟ ہاں اے تے بول لو، چلو کمارے شمارے نہ بولن لیکن شادی شدہ تے بول لین نا، کی جی؟ ہاں بیبیاں، اے منڈی وال جاؤ تے سوانی ہے، ادھر آدھے سوانیاں، تے او میاں وال جاؤ تے کہنے زال، زنانی نو کی کہنے نے؟ زال۔ تے ہون کعبہ بھی یہی ہے تے قبلہ بھی یہی ہے، اور آپ دی گل سچی ہو گئی نا، فرمایا قیامت دے قریب ہی ہو جائے گا، عورت جیڑی ہے اے بندے دا کعبہ قبلہ بن جائے گی۔ مطلب کی ہے جدھر بندے نو پھیرنا چاہے گی پھیر سکے۔ میں اسے واسطے آخدا، میں آنا بچیاں عورتاں نو پڑھاؤ، انہاں نو دین پڑھاؤ، اے جے ٹھیک ہو گئی نا ایک عورت تے پورا خاندان سدھا کر دے گی۔ تے مرد جنہ بھی ہوئے نا انہوں جوں جب تھوڑا جا پیر مار دیئے تو کی کردہ ہے؟ آندہ جو سرکار دا حکم میں حاضر ہوں، میں نہیں کوئی وعدہ کاٹا کردہ۔ او بھائی نہیں، میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا کیا کرنا چاہیے؟ احترام اور ادب اور محبت۔ اور جو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے میاں بیوی کے درمیان، خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج لوگ یہی کرتے ہیں، لڑائیاں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، بیوی اگر نیکی کے راستے کی طرف لگائے تو لگ جانا چاہیے نا، اے نہیں پھر لوکاں دے کہنا ہے زنانی دے تھلے لگ گیا ہے، اے فلانا ٹینگا جس دن دا میں ویایا ہے اے زنانی دے نال ہی لگ گیا، تھلے لگ گیا ہے، نہ پیو دا پتہ تے نہ ماں دا پتہ۔ اے گلاں ہوندیاں رہندیاں نے۔ یاد رکھو محبت تقسیم تے ہو رہی ہے نا، پیو بھی، ماں بھی، بہناں بھی، بھرا بھی، بیوی بھی، بچے بھی، مامے چاچے بھی، سارے نو محبت دینی ہے تے پھر وعدہ گھاٹا ہو ہی جاندہ ہے نا۔ لیکن نیت نہ برباد کریو کہ زنانی دے پیچھے ماں پیو نو گھروں کٹ دیتے آ۔ بیبیاں بھی سن لین، میں سمجھاندا ہونا، دسدا ہونا، جیڑی فصل پانی جے، جیڑا بی پانا جے، او بھی اوہی فصل وڈنی جے۔ اے بالکل میری گل یاد رکھیو۔ جے آج بیبیو تسی اے کہندیو میرے کول مائی بابے دے کھنگار پر منو نہیں چنگے لگ دے، اے منو گھر چنگا نہیں لگدا، تے پھر یاد رکھیو کل وقت تواڈے اُتے بھی آ جانا ہے۔ پھر تواڈیاں اولاداں تے آن والیاں جڑیاں عورتاں نے انہاں کہنا ہے اے ماں نو گھروں کڈ، اے پیو نو گھروں کڈ، میں اے دے نال نہیں رہ سکدی۔ آج کوڑیاں کردے نے، اوکھیاں کردے نے، صبر کر کے انہاں نال وقت کڈو، کل اللہ تواڈا وقت بھی کی کر دے گا؟ سوکھا کر دے گا۔ اے قرآن نے چوتھا درجہ دسیا ہے تے پنجواں دسیا ہے، قرآن مجید نے آکھیا ہے عشیرتکم، کون نے جی؟ رشتہ دار۔ یہ بھی نبھانی کو سوکھی ہے جی، یہ بھی بڑی اوکھی ہے۔ بندہ آدھا جی مینوں مسئلہ تے سمجھ آ گیا ہے، تیجا نہیں کرنا، نبی علیہ السلام نے نہیں کیتے، یہ سمجھ آ گیا ہے، پر میں کراں کی؟ میری برادری بڑی ڈاڈی ہے، میرے رشتہ دار بڑے ڈاڈے نے، اور میں رشتہ داراں نو چھڈاں انہاں میرا حکا پانی کی کرنا ہے؟ اور بند کر دینا ہے، اور میں کلا مر جاؤں گا، مہربانی کرو کوئی راہ کڈو۔ تو کہنے چلو ٹھیک ہے راہ کڈ لینے ہاں۔ راہ کی ہے؟ تو کول نہ کریں، اجتماعی دعا کر لے،
ہاں اجتماعی دعا تے پھر نال او یار اجتماعی دعا بھی میں سن کے آیا ہاں وہ بھی آدھے نے بدعت وہی نہ بدلے ہے او چل پھر انج کر قرآن خوانی کر لے اے رلا ملا کام کر لے تاکہ کام چل جائے او یاد رکھیو برادریاں بھی رہ جانیاں جے برادریاں پیچھے دین نہ ویچیو پھر میرے پروردگار نے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا صبح شام دکاناں کھولیاں نے صبح بھی تے شام بھی تے دوپہر بھی ادھ رات آیا وے کی کدے واسطے مال کماندا رہیا وے اموال اقترفتموها وہ مال جو تم نے کمایا وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارتیں جن میں تمہیں نقصان کا کیا لگا ہے ڈر لگا ہوا ہے اوے کدھرے میرا کنٹینر ڈوبی نہ جائے اوے کدھرے آگ ہی نہ لگ جائے اوے کدھرے میرا کنٹینر تباہ ہی نہ ہو جائے اوے کدھرے میرا کاروبار میری تجارت رولی نہ جائے یہ ڈر مساکن مسکن کی جمع کوٹھیاں محلات ترزونہا جیڑے تواڈے دلوں وچ وسدے پے نے میرا مکان میرا محل تے میری کوٹھی تے میرا پیلس فرمایا یہ 8 چیزیں رب نے بیان کر کے فرمایا یہ 8 چیزیں اگر مقابلے میں آ جائیں نا کس کے احب الیکم من اللہ ورسولی تمہیں زیادہ پسندیدہ ہیں باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتہ دار مال تجارتیں اور کوٹھیاں یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ دل میں لگی ہوئی ہیں کس سے من اللہ اسی نقطے پہ آ گیا کہ عمل کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے من اللہ توحید اللہ کی وحدانیت اس پہ یہ رشتے تمہیں زیادہ پسند ہے ورسولہ اور نبی کی سنت آ جائے تو تم کہتے ہو میں نے رشتہ داری رکھنی ہے میں نے بھائی رکھنے ہیں میں نے اپنی اولاد رکھنی ہے میں نے ماں باپ رکھنے ہیں اور تیسری چیز وجہاد فی سبیلہ اس کی راہ میں کیا جی جہاد قلم کے ساتھ جہاد تلوار کے ساتھ جہاد گفتار کے ساتھ جہاد یہ مال کے ساتھ جہاد اگر تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ پسند ہے توحید سے سنت سے اور ان دونوں کی اشاعت جہاد فی سبیلہ اگر اشاعت توحید و سنت سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ پسند ہے فتربصوا پھر ہن کی کرنا ہے پھر بھائی ہن انتظار کرو کس گل دا ہاں انتظار کرو امریکہ دے ڈالر آئے کھلوتے ہیں جی IMF دی قسط آئی کھلوتی فرمایا نہیں جے توانوں اے دنیا بہتی پسند ہوئی تو رشتہ داریاں پسند نے تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری اللہ دا عذاب کسے وقت بھی آ سکتا ہے تے اے ویکھ دے پیو جو حال بار بنیا ہویا ہے بھوک دا عذاب لوگ لینا وچ لگے ہوئے نے آٹے واسطے مردے پے نے لوگ چینی واسطے مردے پے نے گھیو واسطے مردے پے نے او پٹرول پمپاں تے لینا لگیاں ہوئیاں نے ایک کی نے اللہ دے عذاب
خوف پہ ہے پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں ملک دا کی بنے گا، پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا، اے اللہ دے کی نے عذاب بھوک بھی پہ گئی، خوف بھی پہ گیا، اے اللہ دے سارے عذاب نے۔ فرمایا جیڑے تے ہو جاننا انہاں تے پکے کہ سانو کوئی پرواہ نہیں رب دی تو دے رسول دی۔ فرمایا لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم نو ہدایت نہیں دیندے ہوندے۔ اے آیت دا مختصر لبے لباب میں تانوں دسیا ہے تے ہن خلاصہ کلام کی نکلے ہے ساری گفتگو دا، انی دیر تے بیٹھے رہے ہاں۔ پہلی گل آئیے جیڑا عمل نیک کرو اس تو بعد اپنے رب دے سامنے کی کرو جی؟ دعا کرو قبولیت دی کہ اللہ انہوں کی کر لے قبول۔ نمبر 2 عمل صالح واسطے شرع دے توحید تے سنت اے دے وچ کمی بیشی ہوئی تے عمل قبول نہیں ہونا۔ نمبر 3 کوئی بھی عمل کر دیو کرن تو بعد جے او دے وچ دکھاوا وے تے ریاکاری ہے اللہ دے ہاں وہ قبول نہیں ہوے گا۔ چوتھی گل جے اے رشتے تے اے برادریاں تے اے تعلقات تے اے مال تے اے تجارتاں تے اے کوٹھیاں اے زیادہ تانوں پسند نے توحید تو سنتوں تے او دی اشاعت تو زیادہ پسند نے تے پھر اللہ دے عذاب تو کوئی بچا سکدا نہیں ہے۔ معلوم اے سارا میں خلاصہ کر دیتا ہے تانوں آیات دا کہ اپنی زندگی جرا فوکس رکھو اللہ دا سچا بندہ اور نبی دا سچا غلام تے اینا دوواں چیزاں نو لے کے مخلوق دی جڑی خدمت ہو سکتی ہے کرنی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ وچ اس عمل نو قبول فرما لے، جڑی گلاں کیتیاں نو بھی قبول فرما لے تے جیڑا اسی اے ٹٹی پھٹی محنت کیتی ہے رب دے سامنے، اے قرآن پڑھے ہے، جو سنایا ہے، جو سنے ہے، اللہ کو دعا ہون کر دیاں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ انہوں قبول فرما لے تے اللہ جی اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال ایمان دیاں سلامتیاں دے نال سانو دوبارہ توفیق دین کہ اسی آنے والے وقت وچ پھر بھی ان عبادتاں تو فائدے اٹھا سکیے کہ اللہ ساڈیاں نسلاں کول بھی دین دیاں خدمتاں لوے۔ اے رب دے حضور دعا کرنے نال ضروری گل میں سمجھا دیاں او اے کہ قرآن مجید سنایا تراوی دے وچ روزے مکمل کیوں جی؟ تراوی مکمل ہاں یہ نہ ہوئے کل چاتی ماری ہے بندے کتنے گئے نے تے پتہ لگے بھئی اگلی مسیتی کی مٹھیائی سارے اتھے ہی بیٹھے۔ یہ کام نہ کریو، مستقل جدو تک شوال دا چند نظر نہیں آندا ادو تک پکے لگے رہو، آندے رہو تے یاد رکھیو یہ بڑیاں قیمتیاں کڑیاں جے، جاندیاں بہاراں جے، انہاں بہاراں دے کولو فائدے چک لو۔ اللہ سانو فائدے اٹھان دی توفیق عنایت فرمائے۔ ہن اپنی ذرا صفاں ذرا درست کر لو، لائناں وچ ہو جاؤ تاکہ اسی رب دے حضور دعا بھی کر لئیے تے کوئی نال تواڈا دعا دا معاملہ بھی کر لئیے تاکہ دوویں کام ہو جان۔ صفاں ذرا جس طرح تشہد چ بہنے نا، تشہد چ بہ کے اپنے رب دے حضور دعا کرنے کیونکہ شہنشاہ دے سامنے فریاد کرن لگے نا تے شہنشاہ دے سامنے بندہ آکڑیا ہویا ہوئے دورا ہویا ہوئے تو پھر وہ دھتکار دیندا ہے۔ اللہ دے سامنے عاجزی نال دعا کرنی ہے، پہلے رب دی حمد، پھر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود، پھر اپنی غرض و غایت رب دے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ ساڈے انہاں معاملات نو آسان فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم أنت ربنا خالقنا مالكنا إلهنا كفيلنا، أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، إنا نرجو رحمتك، إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأساتذتنا وأمهاتنا وأجدادنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا مغفرة تامة كاملة. أصلح أعمالنا، أصلح شأننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم زحزحنا عن النار، اللهم ابعدنا عن النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار مع الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. اللهم إنا على سكرات الموت، اللهم إنا على سكرات الموت. اللهم كفر خطايا والذنوب. اللهم أنت الشافي، اشفنا، اشف مرضانا، مرضى المسلمين، مرضى المسلمين، مرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا، شفاء كاملا عاجلا مستمرا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم هلل مشكلاتنا كلها، اللهم ادفع بلياتنا كلها. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا صلواتنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا صيامنا،
تقبل منا كل عباداتنا تقبل منا كل عباداتنا۔ پروردگار تیرے فضل اور تیری رحمت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ میرے مولا قرآن سنانے والوں نے قرآن سنایا، سننے والوں نے قرآن سنا۔ اللہ جی اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں۔ اللہ جی ہمیں معافیاں عنایت فرما دے، اللہ جی ہمیں معافیاں عنایت فرما دے۔ میرے مولا جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عنایت فرما، صحت عنایت فرما۔ اللہ جی روحانی جسمانی سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ میرے پروردگار اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے مولا جنہوں نے اس ملک کو دنیا میں تماشا بنایا ہے اور اس ملک کو میرے مولا رہنے والوں کو ذلتوں سے دوچار کیا ہے، اللہ جی انہیں پکڑ اور جلدی پکڑ، میرے مولا انہیں پکڑ اور جلدی پکڑ۔ اللہم شدد شملہم، اے اللہ انہیں مضبوطی سے پکڑ اور میرے مولا انہیں دنیا کے لیے عبرت کا تماشا بنا دے۔ میرے مولا انہیں ذلیل و رسوا کر، جو اس ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر ہے، میرے مولا اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ جی ہم تو انہیں نہیں جانتے، پر میرے مولا تیری گرفت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میرے مولا انہیں خائب و خاسر ذلیل و رسوا کر۔ میرے مولا عالم اسلام کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، جہاں جہاں مجاہدین تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لگے ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، برما میں، جہاں جہاں، فلسطین میں، اللہ جی ان کی مدد فرما۔ میرے مولا ان کی مدد فرما، غیبی مدد فرما۔ میرے مولا ہم مسلمانوں کے اندر سچا ایمان اور خالص ایمان پیدا فرما، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں نبی کی سنت والا بنا دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے۔ میرے مولا ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے، ہمیں دنیا کی رغبتیں ہماری کم کر دے، اور میرے مولا ہم سب سے ایسے کام لے جن سے تو راضی ہو جائے۔ ان عمل صالحا ترضا، اللہ جی ہم سے وہ اعمال، ان اعمال کی توفیق لے جن سے تو راضی ہو جائے۔ میرے مولا ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ رکھنا، شرک سے بچا کے رکھنا، بدعات سے بچا کے رکھنا۔ اللہ جی رزق حلال طیب واسع نصیب فرما، میرے مولا رزق حلال طیب واسع نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے نوجوان، ہماری بیٹیاں، بہنیں، بھائی، بیٹے، اللہ جی انہیں حیائے شرم نصیب فرما۔ اللہ جی جو لوگ رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے غیب سے خوبصورت اسباب بنا، اللہ جی دین والے رشتے انہیں نصیب فرما۔ میرے مولا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، میرے مولا تو ان کے حالوں کو جانتا ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے بھائی بزرگ شفیق صاحب، ان کی اہلیہ، وہ گھر والے بیمار ہیں، اللہ میرے مولا انہیں شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما۔ حاجی صدیق صاحب وہ بیمار بیچارے گھٹنوں کے مریض، اللہ جی انہیں بھی شفا عنایت فرما، صحت عنایت فرما۔ میرے مولا
دینی سلسلوں کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں میرے مولا، بچوں کے جامعات، پھر دنیاوی دینی سلسلے میرے مولا انہیں بھی آگے بڑھا رہے ہیں میرے مولا، ہماری مدد فرما میرے مولا، ہماری مدد فرما میرے مولا۔ جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ جی، ان کے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کے لیے صدقات جاریہ میں سے بنا دے میرے مولا۔ جن لوگوں نے دین کے لیے جگہیں دی ہیں میرے مولا، بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے اللہ جی، غیب سے اسباب پیدا فرما، ان جگہوں کو بنا اور ان جگہوں کو آباد فرما میرے مولا۔ یہ ہمارے حق میں صدقات جاریہ بنا دے میرے مولا۔ ہمارے والدین، ہمارے والد جنہوں نے یہ دین توحید کا یہ گلدستہ سجایا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں میرے مولا، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کی خوبصورت مہمان نوازیاں فرما میرے مولا۔ یہ انہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، میں ناکارہ ناچیز عاجز بندہ اور میرے مولا بیماریوں میں پکڑا ہوا اللہ جی، پھر بھی جو تیری طرف سے توفیق ہوئی میں نے کلمات قرآن کے انہیں سنا دیے، اور میرے مولا مجھے صحت والی زندگی عنایت فرما تاکہ میں لوگوں کو تیرا قرآن سناتا رہوں، تیرے نبی کا فرمان بتاتا رہوں میرے مولا۔ میری نسلوں سے، ہماری نسلوں سے توحید و سنت کا کام لے، شیطان کے حملے سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما اللہ جی، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ میرے مولا، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ میرے مولا، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ اللہ جی۔ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما دے میرے مولا۔ ہاتھ تیرے سامنے اٹھائے ہیں اللہ جی، الفاظ نہیں بن پا رہے، دلوں کے حال کو تو ہی جانتا ہے میرے مولا، درد دل کو تو ہی جانتا ہے میرے مولا۔ جتنی زندگی کی گھڑیاں ہیں مجھے نہیں معلوم اللہ جی، جتنی بھی میری گھڑیاں ہیں میرے ساتھیوں کی جو میرے ساتھ چل رہے ہیں اللہ جی، ہم سب سے دین کی خدمتیں لیتا رہے اللہ جی، ہم سب سے دین کی خدمتیں لیتا رہے اللہ جی، قرآن کی خدمتیں لیتا رہے میرے مولا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے حضرت شاہ جی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ جی، انہیں صحت عنایت فرما، عافیت عنایت فرما، سلامتیاں عنایت فرما میرے مولا۔ ان کا سایہ ہمارے سب مولا۔ اس مرد درویش نے بڑی دین کی خدمت کی اللہ جی، انہیں صحت والی زندگی عنایت فرما، صحت والی زندگی عنایت فرما اللہ جی، ان سے مزید دین کی خدمتیں لیتا رہے میرے مولا۔ میں بھی تیرا ناکارہ بندہ، میں کچھ نہیں کر پایا میرے مولا، بس تیرے دربار میں اپنا ذرہ رکھ رہا ہوں اللہ جی، اس ذرے کو بڑھا دے، برکتیں دے دے یہاں میرے مولا۔ جو قرآن بچے پڑھ رہے ہیں اللہ جی، ان سے قرآن کی خدمتیں لے، پوری دنیا میں قرآن کی خدمتیں لے، یہاں سے پڑھنے والے پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کرنے والے بن جائیں، بچیاں بچے سب سے اللہ دین کی خدمتیں لے، اور میرے مولا ہمارے خاندان کو اس نیکی کے کام کے لیے قبولیت سے نوازتا رہے اللہ جی۔ شیطان کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے میرے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، دلوں کے حال تو جانتا ہے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک